عزیز دوستو، اسلام کے اندر بڑی مختصر سی اور بڑی جلدی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کا وقت زیادہ سے زیادہ بچے۔ ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر جس طرح ایمانیات کا باب بڑا ہی ضروری ہے، معاملات کا چیپٹر بڑا ہی ضروری ہے، اخلاقیات کا پہلو بڑا ہی ضروری ہے، اسی طرح دین اسلام میں محبت کا باب بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ یعنی یہ جو محبت ہے یہ رسمی بات نہ ہو، وہ عملاً محبت ہو، پیار ہو، سچ مچ کا پیار ہو۔ میری طرف دیکھیں جی بھائی، یعنی یہ کوئی کسی ادیب کا جملہ نہیں، کسی خطیب کا فقرہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے قلبی معاملات کو درست کرنا ہے، سچ مچ میں کوشش کرنی ہے۔ آپ نعت خوانی سنیں، آپ حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جہاں بیٹھنے سے دل میں حضور کی محبت بیدار ہوتی ہے۔ یہ محبت لازمی حصہ ہے، لازمی، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور کے تمام صحابہ کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہاں تو وہ آدمی بڑا ناز اٹھاتا ہے جو کہتا ہے میں فلاں محدث کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، تو وہ کتنا ناز کریں گے جن کو خود رسول پاک کی نسبت اور صحبت حاصل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ حضور کی ازواج پاک سے، چاروں شہزادیوں سے، حسنین کریمین سے انسان وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خالص ہو کر پیار کرے۔ صرف وہ پیار محفلوں کا، جلسوں کا اور داد لینے کا اور امداد لینے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تنہائی میں اس کی کیفیت کیا ہے، اسے حضور کی اولاد پاک سے کامل پیار ہے۔ اپنے آپ سے سوال۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخصوص طبقات میں چلی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، جس طرح ربیع الاول میں الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کا سیزن نہیں شروع ہوتا، اسی طرح سیزن لگتے ہیں محرم میں۔ وہ خدا کے بندو، یہ محبت و ایمانیات کا باب ہے۔ تمہیں کوئی نہ بھی بلائے، نہ بھی دعوت دے، نہ بھی کوئی اہتمام کرے تو حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار تو ایمان ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات ہونے چاہیے بندے کے، اس کے اندر اس کی قلبی واردات شامل ہونی چاہیے، جملوں کے تراشے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ، اور جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور قلت پر گفتگو نہ کرتا پھرے، اور صرف موبائل کے سٹیٹس لگانے تک وہ محدود نہ رہے۔ قلبی کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کی محبت کو بیان کیا ہے تو سرکار کا وہ بیان کرنا ہی اتنا زیادہ درد اور سوز کا باعث ہے، اتنا زیادہ وہ خوبصورتی والا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ہم روز نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اگرچہ روز بھی کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ والد والدہ بالخصوص مصلی بچھاتے ہیں۔ اللہ بچوں پر مہربانی فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کے لیے دعا فرمائی، اور بندہ روز دعائیں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو رٹی رٹائی دعائیں بھی چلتی ہیں، روز لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اولاد سے رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ لوگ تو بچوں کے لیے دعا کا پیغام دیتے ہوئے رو پڑتے ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ کبھی غور تو کرو، توجہ تو کرو میرے بھائی اس بات پر کہ محبوب نے حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا کی، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو
تو بھی ان سے محبت فرما، اور مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ہم سے بعض جگہوں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اسٹیج ذمہ دار لوگوں کا تھا، چلا غیر ذمہ دار لوگوں کے پاس گیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قوم بیچاری ایسی چیزوں میں الجھ گئی جو بالکل ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے ذمہ بحث کرنا نہیں، ہمارے ذمہ تو غلامی کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو پیار کرنا ہے۔ ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، ہر صحابی سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور ہمارے امام نے ہمیں کہا ہے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ کھل کے سیرت نہیں بتائی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی۔ ہم نے یقین سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے ہم لوگوں کو حضرت معاذ ابن جبل کی فضیلتیں، نہیں لوگوں کو آگاہی حضرت خالد بن ولید کے جذبہ جہاد سے۔ کہاں خبر ہے لوگوں کو کہ حضرت سالم مولا کون تھے؟ کہاں لوگ جانتے ہیں حضرت ابی بن کعب کیسے آدمی تھے جن کو امامت کا انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے؟ کہاں اس پر سیمینار ہوئے؟ کہاں ان بزرگوں پر ہم نے کام کیا؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کب بیان کی گئی قوم کے سامنے؟ عجیب بات ہے کہ مشاجرات تم لے آئے، جو چیزیں تمہارے بیان کرنے کی تھی، بتانے اور سنانے اور سمجھانے کی تھی، وہ تو تم نے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، ہم نے کچھ وقت کالج میں گزارا ہے، تو تمام اساتذہ جو ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں سارے تدریس پر ماہر نہیں ہوتے، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی پڑھانے میں مہارت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو کے ٹیچر آئیں کلاس روم میں اور آ کے بچوں سے کہیں کہ کتاب نکالو، تو بچے اٹھ کے کہیں کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں، آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو پھر آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں؟ بچوں کا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا، جلدی جلدی بتائیں، اور اگر کریں تو کم از کم میں ہوں تو میں سب سے پہلے اس بچے کو کلاس سے نکالوں گا، اور پہلا لفظ یہ کہوں گا کہ تو بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا، اس تیرا حق نہیں بنتا نا یہ بات مجھ سے میرا بڑا کرے، پرنسپل صاحب کریں یا اس شعبے کا کو بڑا کرے، تو کون ہوتا ہے؟ او خدا کے بندے، صحابہ کے مشاجرات میں بات کرنا عوام کا کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں۔ ہمیں تو نبی پاک نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے ستارے ہیں، تم نے ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے ان کی سیرت میں جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جو حضور سے وفا ہے۔ تو پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جم کے پیار کریں رسول پاک کی اولاد سے۔ میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے۔ میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو۔ کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں، مجلسوں میں، سٹیٹس لگانے میں۔ وہ جو پیار کا خلوص تھا نا، میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں، کٹھے لے آئے، وہ بڑے اچھے چاول تھے، تو وہ خواتین پاس کرتی تھی اکثر گھروں میں چاول، پہلے سیمپل آتا تھا، وہ چاول بڑے اچھے تھے، پکائی بڑی اچھی تھی، خوشبو بڑی اچھی تھی، اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھی کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہوا ہے چاولوں کا، بڑے بہتر تھے، خوشبو بڑی آئی، پسند بڑے آئے۔ دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے، تو والی صاحب نے فوراً اعتراض کیا، کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سو چاول وڈی تے وہ کتے نہیں، ایک دو باری دیتے نے بعد چ نہیں ملے۔ تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اماں جی میری فرمانے لگیں
चौल बड़े प्यारे सन, सोने बड़े पक्के सन। मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नु इमाम हुसैन दी नियाज पकांगे। वहाँ हमने जो चावल भी पेश करने वो भी ज़रा ज़्यादा आला किस्म के हों तो फिर ही मज़ा आता है। ओ खुदा के बंदो, अपनी कल्बी कैफियत पर तवज्जो करो। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, वारफ्तगी, शौक तेरे दिल से छलके, तेरी कैफियत हो। यानी सैयदा पाक का नाम आए तो तेरी नज़रें खुद ब खुद झुकनी शुरू हो जाए। हसनैन करीमैन का तज़किर आए तो तेरा वजूद महसूस करे कि तू बहुत अजमतों वाले लोगों का जिक्र कर रहा है। उन लोगों के तज़कार तेरी तबीयत पर रौब पैदा करें, जलाल तारी हो तेरे ऊपर। लेकिन क्या करें इस दौर का जिसमें सिर्फ बहसें रह गई, उलझाव रह गया। अपनी मोहब्बत को मजबूत करें, वारफ्तगी और शौक को मजबूत करें। होता रहता है, दुनिया में चीज़ें होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह लोग अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं ना, इस तरह अपने अकीदे और ईमान का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई कमज़ोरी पैदा ना हो, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना रह जाए। यकीन, तयक्कुन, ईमान, अहले बैते नबुव्वत का प्यार तो आपको जिंदा करेगा। हसनैन की मोहब्बत तो खड़ा होना सिखाएगी। छोटी छोटी बातों पे ब्लैकमेल होने वाली कौम, जरा जरा सी बात पर हाथ पैर फूल जाना, जरा जरा सी बातों पर घबरा जाना, और जरा जरा सी बात होना तो उलझी उलझी टूटी टूटी बातें करना, रात भर नींद ना आना। हसनैन करीमैन से प्यार करो, जीने का सलीका आएगा, डट कर जिंदगी गुजारने का सलीका नसीब होगा। जो चीजें इंसान को पूरे तौर पर कमजोर करती हैं और उसके अंदर जो चीजें कमजोरी लाती हैं वो सारी तो करबला में मौजूद थी। खुद महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। अपनी तकलीफ लोग सह लेते हैं, बच्चों की नहीं सही जाती। और जब आदमी परदेश में होता है, मैंने तो देखा है लोग पासपोर्ट संभाल संभाल के रखते हैं कि मुझे वापस लौटना है। लोग ख्याल करते हैं कि ये मेरा अपना इलाका नहीं, कहीं मुश्किलात ना आ जाए, मैं कहीं और हूं। लोग बड़ी तवज्जो करते हैं, कागजात समेटते हैं। परदेश भी है और शाल्लाह परदेसी कोई भी न थी वे, और फिर बच्चों का साथ भी है, फिर भूख और प्यास भी है, फिर शिद्दत की गर्मी भी है। लेकिन कमाल है ना हुसैन इब्ने अली का। कमजोर पड़ जाने वालों, और जरा जरा सी बात पे गुर्बत के रोने रोना, और जब भी डिस्कस करना अपने आप को मजलूम साबित करना, इस तरह भी कौमें कभी खड़ी होती हैं। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इतने सारे लोगों की शहादतों के बाद भी जब मैदान में निकले तो पूरी साज धज से, यानी इमामा बांध के, यानी लिबास जेब तन करके, यानी तलवार थाम के, और जब वो घोड़े पे आए हैं तो उनका बाकपन उसी उरूज पे था जो रंग मैदानों में रसूल पाक ने अपने सहाबा को सिखाया था। तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर, एक तो उनसे प्यार करें, दूसरा उनसे जीना सीखें। तीसरी बात यह है कि इनकलाब सवेरे नहीं आ जाया करता। हालात सुबह मेहनत करके शाम को बदल नहीं जाते। ये जो हमारे नौजवान बड़ी जल्दी नतीजा मांगते हैं ना, फटाफट ठीक होना चाहिए। और चूंकि हमारा तो सूफिया से ताल्लुक है ना, तो वो जो आदमी पूरा 6 महीने नमाजें पढ़ लेता है ना जमात से, फिर वो विलायत भी तलाश करने लग जाता है। वो कहते हैं इतनी सारी तस्बीहात तो पढ़ ली हैं, तो अभी तक मेरे ऊपर बड़ी सारी चीज़ें मुनकशिफ क्यों नहीं हुई, राज क्यों नहीं खुले। ओ भाई इधर देखे मेरी तरफ, जितने अंबिया दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, सारे अंबिया। लेकिन किसी का कलमा 100 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 150 लोगों ने पढ़ा है, नबी कामयाब गए। इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। ड्यूटी करना जिम्मेदारी है, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। जो बंदा अपनी मर्जी का रिजल्ट मांगता है वो कमजोर हो जाता है। आप अपनी ड्यूटी करें और फिर ड्यूटी करके नतीजा अपने रब पे छोड़ दें, मेहनत में कमी ना करें। यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इमाम हुसैन शहीद हो गए तो अगली सुबह यजीद का तख्ता नहीं उलट गया था।
امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ تو 4 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں۔ پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ نظریے غالب آیا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا، پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی اور آپ ہی کی حکومت رہے گی۔ لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں جی ملک میں، اتنے لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں جی، اتنے لوگ ہیں جی، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی مساجد ہیں، اتنے مدرسے ہیں، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہا کرتا ہوں، آپ نے گن کے بتایا نا ماشاءاللہ کافی ہیں، تو یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا۔ یہ اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تو کئی ساری سرکاری اسامیاں خالی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کسی حافظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا کسی مسجد کو حافظ نہ ملے۔ تو کام تو ہو رہا ہے، دین کام تو ہو رہا ہے۔ میرے عزیز کمزور نہیں پڑے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ چوتھی بات سنیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں نا، ان کا فضل، ان کی عزتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرم پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ شانیں لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں تو ہر آدمی کا، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر آدمی کا سوچنے کا اینگل بھی اپنا ہے، اپنے حساب سے لوگ سوچتے ہیں۔ اور آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کسی کے سامنے، وہ کہے گا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، 99 ٹھیک ہیں، پر وہ ہنسا نہیں میری مرضی کے حساب سے۔ اگر یہ بھی بھئی ایک آدھ کمی تو ویسے بھی رہ جائے گی، انسان ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کبھی بھی کہ غلبہ ادھر زیادہ ہو گیا ہے، کثرت ادھر، ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے فضل سے بلندیاں عطا کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ اہل فضل کی قدر اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے حکمران آئے؟ ہم سادے لوگ ہیں، شاید ہم سب کے نام نہ بتا سکیں، لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں حضرت حسن بصری کا نام سارا زمانہ جانتا ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وقت اقتدار کئی دفعہ بڑا لطف دیتا ہے، اور لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی پھیل کے کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ان کے حاکمانہ انداز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں غالب نظریات ہوا کرتے ہیں، سچائیاں غالب ہوتی ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے حق کہنے والوں کی۔ وقت کا حکمران بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، امام زین العابدین بھی کر رہے تھے، فرزق شاعر بھی اسی طواف میں موجود تھا۔ تو اس نے جب دیکھا نا لوگوں کا زیادہ رجحان تو امام زین العابدین کی طرف ہے، تو فرزق کو بلا کے کہنے لگا یہ بندے گنو جو زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھتے، ان کا بعد میں کچھ علاج کرنا ہے۔ بندے گن لیتے ہیں نا، نہیں پتا آپ کو، الیکشن کے دنوں میں پتہ کر لیتے ہیں کس کس گلی نے ووٹ نہیں دیے، اگلی بھی بن گئی، اس سے اگلی بھی بن گئی، بیچ والی رہ گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، انہوں نے جلسہ نہیں کرایا۔ اس نے کہا یہ سب لوگوں کا ادھر رجحان ہے، حالانکہ حکمران میں ہوں۔ تو بڑا سیانہ تھا وہ شاعر، بازو تھام کے بادشاہ کا ہلا کے کہنے لگا تو لوگوں کی چھوڑ، مجھے تو یوں لگتا ہے جدھر جدھر امام زین العابدین مڑتے حجر اسود کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو خدائی انعام ہے ان کا تو کیا کرے گا؟ یہ جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کا تو کیا کرے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے کسی کو انعام دیتا اس میں تو کیسے دخل دے گا؟ دوستو یاد رکھنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی جدوجہد، محنتی تو اور بھی بڑے تھے، تجھ پر فضل ہو گیا ہے تو اب ذرا جھکنا سیکھ، اب تو نہ واپس آنا سیکھ۔ اگر دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت، لیکن
अल्लाह ताला की शान होती है, उसने किसको किस अंदाज में कब नवाजना है, ये उसका इरादा है, करम है। बातें चूँकि अर्ज़ किया था ज़्यादा नहीं करनी, बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हम ना बाज़ औक़ात बड़ी बात करना चाहते हैं, और हम तो उस ज़माने में रहते हैं जिस ज़माने में छोटी सी भी कोई मेहनत करना लगता है तो वो कहता है मैं तो करबला में खड़ा हूँ। हालांकि भाई ये बड़ी आखिर की बात है, आप थोड़ा सा ना करीब कोई की मिसाल दे लें। अभी आप इतना दूर नहीं जाएं, वो तो बड़ा इंतहाई इक़दाम है, वो बड़ी आगे की बात है। हर आदमी, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब करबलाएं सजेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उसवा हुसैनी पर अमल करने वाले सैकड़ों मुसलमान मैदान में होंगे, और वो वक्त आता रहा है, दोबारा भी आएगा, तो इंशाअल्लाह मैदान में होंगे। लेकिन जो इमाम अली मकाम ने हमारे सामने आम लोगों के सामने सीध रखी है उस पर तो अमल करें। जल्दी से चंद एक बातें अर्ज करता हूँ, जल्दी से। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हुजूर की औलाद का जो फ़क्र है वो फ़क्र इख्तियारी है। महबूब तो मालिक हैं और ख़ुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ। लेकिन ये हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अल्लाह से दुआ मांगी। हर बंदा अपनी औलाद के लिए पैसे ढूंढ रहा है और महबूब ने तो एक वक्त का फाका मांगा है। ये भी तो जरा देखे ना, इस पर भी तो जरा गौर करे ना मेरे अजीज। लोग कहते हैं जनाब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा आप इमाम राजी को पढ़ें, 3 दिन रोजा रखा है तमाम अहले बैत ने, और तीनों दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर फकीर आया है और खाना उठा के दे दिया है। तो जिनकी माँ 7-8 साल की उम्रों में ही तरबियत करे 3 दिन भूखे प्यासे रहने की, उनके लिए फिर मैदानों में 3 दिन भूखे प्यासा रहना मुश्किल है। ये उनके लिए मुश्किल होता है जिनके दाएं बाएं 2-2 एसी चल रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं जिनके टिश्यू पेपर पकड़ने के लिए भी 4-4 लोग खड़े होते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं साहब जिनकी बचपन से तैयारी हो और जिनको भूख काटना आता हो। आप पढ़ लें सीरत की सारी किताबें जो सैयदा पाक पर, अहले बैत नबुव्वत पर लिखी गई हैं, अजीब हैं, इनफिरादी हैं लिखने वाले भी। हुजूर के काशाना नूर का अंदाज लिखते हैं तो सारे लिखते हैं कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला, और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कई चांद गुजर गए हमने चूल्हा नहीं जलाया, खजूर पानी पे गुजारा। ये भी सारे सीरत निगारी लिखेंगे, और चंद सफ़े छोड़ के ये भी सारे लिखेंगे कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। ये भी अंदाज अपनाइए। हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे लिए है, हालांकि नबी करीम ने फरमाया 2 का खाना है तो 3 खा लो, 3 का है तो 4 खा लो। सिर्फ हुक्मरानों का रोना रोए कि वो गरीब की मदद नहीं करते। यहाँ जो जिस गांव में जिस मोहल्ले में मालदार होता है फौरन मकान बदलता है और वहां चला जाता है जहां सारे अमीर ही रहते हैं। फिर जब उसे गरीब दिखाई कोई नहीं देता तो दर्द कैसे गरीबों का होगा। मेरे अजीज, ये अहले बैत नबुव्वत से सीखें, सादगी में रहना, थोड़े पे गुजारा करना, और इसके बावजूद अल्लाह के बंदों को देना। और फिर सीखो ना मेरे महबूब की औलाद से, मुसल्लों को आबाद करना, अल्लाह के हुजूर हाजिरी देना, इबादत करना। मैं भी दावा करके गुजर जाता हूँ निस्बत बड़ी चीज़ है, कोई इनकार नहीं बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या इसका माना यह है कि आप आज़ाद हो जाएंगे हर नेक अमल से? जिनकी निस्बतें मजबूत होती हैं वो तो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। सब सैयां रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़ सी भर के, तो जिन्हों ने भर के सिर ते चाया, यानी जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो ते कदम रखन डर डर के। आपकी निस्बत ज्यादा मजबूत है तो आपको तो हसास होना चाहिए था, मुस्तहब्बात के मामले में भी आपको मजबूत होना चाहिए। और आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन इब्ने अली 2 ही बातें हैं, या बैत होगी या जंग होगी। तो इमाम ने फरमाया सुबह बताएंगे। हज़रत अब्बास अर्ज़ करने लगे भाईजान आपका फ़ैसला तो मुझे पता ही है,
تو صبح بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی بتا دیتے کہ ہمیں بیعت نہیں کرنا، جنگی کرنا ہے۔ تو امام فرمانے لگے عباس صاحب کا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا حضور پھر کس لیے؟ تو نوجوانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ اللہ کرے اس قوم کو سجدوں سے بھی پیار ہو، تلاوت قرآن مجید کی بھی انہیں لذت نصیب ہو۔ کہا تجھے پتہ ہے نا سجدوں سے؟ میں نے تو ایک رات کا اس لیے کہا ہے کہ ذرا رج کے سجدہ کروں اپنے رب۔ ہاں جنگیں اچھی تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے، صف بندی اعلیٰ کریں گے تو کام چلے گا، لیکن بدر کی ساری رات اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ آپ کو اللہ کی مدد اور تائید کو بھی طلب کر، سنیں جی سنیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، مضبوط جب لوگوں کا مسلح ہوتا ہے، عبادتیں یہ آپ مسلح سے جڑ جاتے ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر دیانتداری بھی پیدا ہوتی ہے، پھر لقمہ حرام سے بھی انسان بچتا ہے، پھر جب وہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بعض چیزوں سے ویسے ہی کراہت پیدا ہو جاتی۔ تو امام علی مقام سے سیکھیں۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ظالمو تم نے اسے شہید کیا ہے جو کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے نفلی۔ اپنی طبیعت میں اہل بیت نبوت کی سادگی کو لائیں، اس مروت کو لائیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں۔ ہم جرت مند نہیں، اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے، دوستوں کے بیچ بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ وہ ایک دوستوں میں فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا، کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا، کچھ دے رہے تھے کرانا ہے، تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے، رکیں جی بات سنیں، ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے، تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے، اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا۔ میرے عزیز سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں، گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں، حق کہنا شروع کریں، قبیلے میں تو کہنا شروع کریں، اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی، حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں فضل و احسان والا فیصلہ فرمائے، اتنے سارے احباب جو تشریف لائے ایک ایک پہ اللہ فضل فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔